اچھی ہے، گرین سرٹیفکیٹ، ریڈ اور یلو، یہ تین اس کی کوالٹیز ہیں کہ وہاں پر یہ پتہ چل جائے گا کہ واقعی اس کا قبضہ ہے، یہ پروسیس میں ہے یا اس کا قبضہ نہ ہے۔ بہت اچھا، میں نے اس کو پسند کیا ہوا ہے اور آئی ریئلی لائک دس ٹائپ آف ویو۔ تو بات یہ آپ کا جواب ہو گیا میرے پیارے بھائی علی نان، علی نون ہے یا جو بھی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بڑا اچھا کوشچن تھا۔ مزید آپ کے ساتھ جو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کورٹ روم پریکٹس پر بھی کورسز سٹارٹ کریں۔ کورٹ روم پریکٹس بہت اچھی ہے اور یہ جو ہے ہمارے ندیم شاہد صاحب یہ بات کر رہے ہیں۔ کورٹ کا جو پروسیس ہے، کورٹ میں کیا ہوتا ہے، واٹ از دا ڈفرینس بٹوین دا پریکٹیکل اینڈ تھیوریٹیکل ویو؟ علی بھائی ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، موسٹ ویلکم۔ تو پریکٹیکل ویو اور جو ہے نا تھیوریٹیکل ویو میں کیا فرق ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ پریکٹیکل ویو کیا ہوتا ہے کہ جو ہم نے کتابوں میں پڑھا، یہ ساری کتابیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پڑھی ہوئی ہے، یہ پڑھی ہوئی ہے، اور میں خود آپ کے سامنے ایک کھلی کتاب، یہ کتابیں، دس از دا تھیوری وٹ آئی ہیو ریڈ سو فار وائل سٹنگ اوور ہیئر فار دا لاسٹ 21 ایئرس۔ اس کے بعد ایک پریکٹیکل ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پریکٹیکل اور تھیوری میں کیا فرق ہے، کتنا دیر از ہیل آف ڈفرینس بٹوین پریکٹیکل اینڈ تھیوری۔ میں پہلے دن I had a third position in the university in LLB, and I was of the view that I would be a good debater and I would be doing all these things amazingly, but it was astonishing for me that my legs were trembling over there. تو ٹانگیں میری کانپ رہی تھیں اور میں پریشان ہو گیا کہ یار یہ تو وکالت کہاں سے آ گئی پہلے دن۔ تو وہ مجھے پتہ چلا کہ یہ جو تھیوری پڑھی تھی نا وہ یہاں پر نہیں ہے۔ اب پریکٹیکل اور تھیوری میں کیا کیا فرق ہے آپ خود دیکھ لیں کہ پریکٹیکل جو ہے اس میں سب سے کہیں پہ ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ کلائنٹس کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، دیٹ از ہیومن سورس۔ کلائنٹس آتے کہاں سے ہیں وہ بھی نہیں پتہ۔ پہلے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ریکگنائز کریں گے کہ بھئی ہم وکیل ہیں، اور وکیل ہونے کے بعد کلائنٹس آپ کے پاس آئیں گے، کلائنٹس کو آپ ڈیل کرو گے، یہ ہمیں کہیں نہیں پڑھایا گیا۔ پھر شروع میں جو پرابلم ہوتا ہے وہ آفس نہیں ہوتا، اگر آفس آپ پڑھے لکھے ہیں تو اچھی جگہ نہیں مل رہا، تو اگر مل بھی گیا تو کیا لکھیں، کیسے لکھیں، ایک بڑے ہی قابل منشی کی ضرورت بھی ہے۔ اب وہ جو منشی صاحب ہوتے ہیں وہ بھی تو ڈیلی کم از کم 500,000 تو ان کو بھی دینا چاہیے، تو ہم خود اس چکر میں ہوتے ہیں کہ 5,000 کمائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس وجہ سے سب سے پہلے جو ہے پریکٹیکل میں آپ یو شوڈ جوائن اے گڈ آفیسر آف دا کورٹ، آئی مین لائر۔ آپ اچھے وکیل کو جب چوز کریں گے، اچھے وکیل کے پاس آپ جائیں گے تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ وکالت کیا ہے۔ یو آر گوئنگ ٹو لرن ایٹ دا ایکسپینس آف دا ادر، یو ول یوٹیلائز ہز آفس and his expertise, his books, his clerks, his court time۔ اب اس کو بھی ضرورت ہے، جس طرح مجھے ضرورت ہے اسی طرح اور سینئر لائر کو بھی ضرورت ہے، وہ آپ کو کیسز دیں گے۔ اب اس کے لیے پرابلم ہے کہ 379 چوری کی بیل جیسے حکم امتناعی یا استقرار حق چھوٹا موٹا لکھنا، اس کے لیے تو وہ ڈیلی روٹین ہے اور اس کے لیے پرابلم نہیں ہے، پرابلم تو آپ کے لیے ہے۔ اب وہ کہیں گے ہاں جی قاسم خان آپ اس کو لکھو، آپ اس کو لکھ لو گے یا ڈرافٹ کر لو گے یا ریٹ پٹیشن کر لو گے، آپ کے لیے یہ نئی بات ہوگی، آپ سیکھ جاؤ گے۔ جب آپ سیکھنا شروع کرو گے تو پھر کیا ہوگا آپ کے لیے؟ قدم بہ قدم، دن بہ دن یہ بات بڑھتی جائے گی، آپ سیکھتے جاؤ گے اور ان کو سپورٹ ہوتی جائے گی، اور آپ کو کیس دیتے جائیں گے۔ تو یو آر گوئنگ ٹو لرن دیٹ دا ایکسپینس آف یور ٹیچر اینڈ اوپوننٹ۔ آپ بناتے جاؤ گے، کلائنٹس بناتے جاؤ گے، اور آپ کی ایک ول پاور بنتی جائے گی، آپ کی ایک سورس آف پاور بنتی جائے گی، آپ کے سورسز بنتے جائیں گے، آپ کے کلائنٹس بنتے جائیں گے۔ پھر ججز بھی آپ پر ڈپینڈ کریں گے، وہ بھی کہیں گے جب آپ بحث کرنے جاؤ گے وہ کہیں گے ہاں جی کیا حال ہے نوجوان، ینگ مین۔ کچھ دنوں کے بعد وہ آپ کو چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، سردار صاحب کہنا شروع کر دیں گے۔ تو وہ جب آنر آپ کو 1 مہینے کے اندر ملنی ہے نا، جب جج کو آپ کا نام یاد ہوگا تو پھر آپ نے ایک کالا کوٹ نہیں اتارنا، پھر آپ کو مزے آنا شروع ہوں گے، جج بھی آپ کو پہچان رہا ہے۔ یہ سول کورٹ میں اور سیشن کورٹ میں آپ کے ساتھ ہونے والا ہے، اور اگر آپ کرو گے تو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ ہوگا۔ تو آپ اس کو چلاتے رہیں اور مزید اس بات کو آگے بڑھاتے رہیں۔